نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اسے اپنی سلطنت اور دولت پہ بہت غرور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت صدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہ الزام لگائے اور کہے کہ تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تو یہ سنتے ہی آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھوائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کروایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کے ذریعے پیغام بھیجایا کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا اور وہ تمہارا حکم مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جاؤ اور زمین فوراً قارون اور اسے کے دولت کو نگل گئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لو لشکر اور خچروں میں گھرا ہوا جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھی اور فاخرہ لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو وعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ قارون نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلے اور بد دعا کرے اور میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ پس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لے آئے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا میں پہلے بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کرنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک نگل جا، پھر فرمایا شانوں تک قابو کر لے، پھر فرمایا اس کے مال و دولت کو بھی زمین میں دھسا دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز زمین قارون کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھساتی رہتی ہے۔ جب اس پر زمین دھسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت سب برباد ہو گیا اور اہل عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پیشمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کی جسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تو ہمیں بھی دنیا دھسا دیتا اور ہم کافر فلاح نہیں پاتے۔ الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ۔